امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر اسٹیو ڈیونس آئندہ ہفتے ایک اعلیٰ سطحی امریکی وفد کی قیادت میں چین کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ہونے والی تاریخی سربراہ ملاقات کی راہ ہموار کرے گا۔ سینیٹر ڈینس کی قیادت میں 5 رکنی وفد 1 مئی سے شنگھائی اور بیجنگ کا دورہ کرے گا، جس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں جماعتوں کے اراکین شامل ہوں گے۔ واضح ہے کہ صدر ٹرمپ کا دورہ پہلے مارچ میں ہونا تھا، لیکن ایران کے ساتھ جنگ کے باعث اسے مئی کے وسط تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اب امریکہ تجارت، ٹیکنالوجی اور ایران کے معاملے پر چین کے ساتھ اہم تصفیہ چاہتا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ آف گریڈ سولر صارفین کے لیے کسی بھی قسم کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کسی نئی فیس کا اطلاق ہوگا۔ نیپرا ذرائع کے مطابق آف گریڈ صارفین نیٹ میٹرنگ یا نیٹ بلنگ کے زمرے میں نہیں آتے، اس لیے وہ موجودہ ریگولیٹری فریم ورک سے آزاد ہیں۔ تاہم نیٹ میٹرنگ استعمال کرنے والے آن گریڈ صارفین کے لیے نئے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں، جس کے تحت اب 25 کلو واٹ یا اس سے کم لوڈ والے صارفین کو بھی نیپرا سے لائسنس لینا ہوگا اور اس کے لیے 1000 روپے فی کلو واٹ فیس تجویز کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کی شناخت اور ظاہری وضاحت کو جدید اور یکساں بنانے کے لیے ایک اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے پولیس یونیفارم ریگولیشنز 2026 کے نفاذ کے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کے تحت پورے صوبے میں پولیس کا یونیفارم ایک جیسا ہو جائے گا۔ صوبے بھر کے تمام اضلاع بشمول ضم شدہ اضلاع میں پولیس اہلکار ایک ہی رنگ کے ڈیزائن، بیجز، جوتے اور کیپ استعمال کریں گے۔ نئے یونیفارمز رول کا اطلاق 1 جولائی 2026 سے ہوگا۔ آئی جے کے پی کے مطابق پولیس اہلکاروں کو وردی کی دیکھ بھال اور تیاری کے لیے 700 روپے ماہانہ یونیفارم الاؤنس دیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد پولیس فورس کے درمیان تفریق ختم کرنا اور ایک منظم پیشہ ورانہ تاثر کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ملک میں بڑھتی ہوئی عطیات کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے فارماسسٹ، ماہرین نفسیات اور ڈینٹل ٹیکنیشینز کی جانب سے کلینکل پریکٹسز اور ادویات تجویز کرنے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ وزارت صحت کو لکھے گئے مراسلے میں پی ایم ڈی سی نے واضح کیا ہے کہ تشخیص اور علاج کا اختیار صرف مستند اور رجسٹرڈ ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ کے پاس ہے۔ کونسل نے خبردار کیا ہے کہ غیر مجاز افراد کی جانب سے علاج انسانی جانوں کے لیے شدید خطرہ ہے اور اس سے HIV اور ہیپاٹائٹس جیسے مہلک امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع خیبر میں ایک کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 22 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ آپریشن 21 اپریل کو کیا گیا تھا، جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا۔ ISPR نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ فائرنگ کے دوران خوارج کے بزدلانہ اور اندھا دھند فائرنگ کی زد میں آ کر ایک 10 سالہ معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کی صحت اور پراسرار خاموشی سے متعلق ایک چونکا دینے والی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق وہ مارچ میں عہدہ سنبھالنے کے بعد شدید زخمی حالت میں روپوش ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 28 فروری کو ان کے والد کے کمپاؤنڈ پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے دوران وہ نہ صرف اپنے اہل خانہ سے محروم ہوئے بلکہ خود بھی شدید زخمی ہوئے۔ ان کی حالت اس قدر تشویشناک ہے کہ وہ تاحال منظر عام پر نہیں آ سکتے۔ مجتبی خامنہ ای کو مصنوعی ٹانگ اور پلاسٹک سرجری کی بھی ضرورت ہے اور ملک کے اہم فیصلے اس وقت پاسداران انقلاب کے کمانڈرز پر مشتمل ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے طرز پر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے معاشی محاذ پر بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کو مجموعی طور پر 3.45 ارب ڈالرز کے تمام ڈپازٹس واپس کر دیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ روز مزید 1 ارب ڈالر کی ادائیگی کے ساتھ UAE کے تمام واجب الادا ڈپازٹس کی واپسی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ان بڑی ادائیگیوں کے باوجود ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام دیکھا گیا ہے، جس کی بڑی وجہ سعودی عرب کی جانب سے 1 ارب ڈالر کی نئے ڈپازٹس اور یورو بانڈ کے ذریعے آنے والی رقم ہے۔